اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے تنوین اور نون ساکن کے قاعدے پڑھے تھے، جن میں سے اظہار اور اخفاء کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ اب باری ہے ادغام کی۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم نے ادغام کرنا ہے، یعنی حروف کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان میں سے 4 حروف ایسے ہیں جن میں ادغام کے ساتھ غنہ کیا جائے گا، یعنی کہ آواز کو یا نون ساکن یا تنوین کے بعد جو بھی لفظ آ رہے ہیں، یا آ رہا ہے، نون آ رہا ہے، میم آ رہا ہے یا واو آ رہا ہے، تو ہم نے ان کو ملا کر بھی پڑھنا ہے اور ادھر غنہ بھی کرنا ہے۔ اور اگر را اور لام ہوگا تو ہم نے لفظ کو ملا کر تو پڑھنا ہے، لیکن ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر ٹیبل دیکھ لیتے ہیں جن میں نون ساکن کے بعد بھی اور تنوین کے بعد بھی مثالیں دی گئی ہیں کہ ان میں ہم نے غنہ کرنا ہے اور انہیں ہم نے بغیر غنہ کے پڑھنا ہے۔ تو یا کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد اگر یا آ جائے تو ہم پڑھیں گے من یؤمن، یعنی ہم غنہ بھی کریں گے، اور یہاں ہم نے میم کو، ویسے تو ہم من پڑھتے ہیں لفظ کو، لیکن یہاں پر یا آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، تو ہم نے نون ساکن کی آواز کو ختم کر دیا ہے اور میم کو یا سے ملا دیا ہے۔ اسی طریقے سے آگے ہم لام کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے لام کی مثال میں یہ ہے من لدنک، یعنی یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا، من لدنک جلدی پڑھنا ہے۔ جنات لہم، جنات لہم، ہم نے کیا کیا ہے کہ یہاں پر تنوین کے بعد جو لام آ رہی ہے ہم نے تا کو لام سے ملا دیا ہے، لیکن ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے باقی کے 3 حروف جن میں غنہ ہوگا ان کی آپ نے خود سے مشق کرنی ہے، اور جس میں غنہ نہیں ہوگا، را رہ گیا ہے، تو اس کی مشق بھی آپ نے خود کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔